بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میں آپ کا بھائی محمد حسنین محفوظ نعمانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور عقائد کے سلسلے کا یہ ہمارا تیسرا سبق ہے۔ پہلے سبق میں ہم یہ جان چکے ہیں کہ عقیدے کو درست کیے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ دوسرے سبق میں ہم نے ان دلائل کو بیان کیا تھا کہ ہم 6 عقائد جو بنیادی ہیں انہیں کیوں مانتے ہیں اور ان کی دلائل کیا ہیں۔ آج جو بات مجھے آپ کو بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان 6 بنیادی عقائد میں سے سب سے بنیادی عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے۔ سب سے بنیادی عقیدہ ان 6 عقائد میں سے وہ ہے ایمان باللہ، یعنی اللہ پر ایمان لانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے سوال کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ قل آمنت باللہ ثم استقیم، آپ کہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس کے بعد اس ایمان لانے کے بعد اس پر جم جائیے۔ اللہ پر ایمان لانا توحید کہلاتا ہے، اور توحید کے جو ارکان ہیں ان میں اللہ کو اکیلا واحد و یکتا اور معبود حقیقی ماننا اور اسی کی عبادت کرنا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا، اور اللہ رب العزت کو واحد و یکتا مان کر اسے اکیلا معبود بھی تسلیم کرنا، اور اسی کی عبادت و فرما برداری اس طرح سے کرنا کہ کوئی بھی عبادت جانی ہو مالی ہو بدنی، کیسی بھی کوئی بھی عبادت، ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص کی جائیں۔ توحید، وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا، اس کی عبادت کرنا، کفر و شرک سے باز رہنا، یہ اس عقیدے کا بنیادی حصہ ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو خالق و مالک مانیں، اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اسی نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے۔ زمین و آسمان میں اور اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا وہ اکیلا مالک ہے۔ ہم سب اس کے غلام ہیں، اور غلاموں کا شیوا اور غلاموں کی زندگی یہی ہے، اور غلاموں کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے مالک کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اس کے سوا اگر کسی چیز میں کسی کی بات ماننے میں اس کی نافرمانی ہوتی ہو تو کسی کی کوئی بات تسلیم نہ کریں، صرف اور صرف اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، کہ اس کے سوا کسی اور کو اپنا مالک اور اپنا خالق نہ تسلیم کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اللہ رب العزت وہی ہمارا پروردگار ہے، رب العالمین ہے، ہمارا حاجت روا وہی ہے۔ میری ساری ضرورتیں، کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے تک، سونے جاگنے تک، بیمار ہونے پر شفا ملنے تک، اسی طرح آل اولاد کا ملنا، ساری نعمتوں کا ملنا، یہ سب کچھ وابستہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ۔ وہ میرا رب ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ وہ میرا رب ہے، وہی میری ساری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو میری ضروریات کو پورا کرے گا۔ یہاں تک کہ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی سے بڑی چیزوں تک ساری چیزیں اللہ رب العزت کے قبضے قدرت اور اس کے اختیار میں ہیں، اور اس کی مرضی کی پابند ہیں۔ مجھے میری ساری ضرورت کی چیزیں میرا رب دیتا ہے۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، پالنہار۔ اسی نے مجھے پالا پوسا، مجھے میری پرورش کی، اور آگے کی بھی ساری زندگی اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اور ساری ضرورتیں پوری کرنا یہ اسی کا کام ہے۔ اس لیے مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو میں اسی سے مانگوں، اور اسی کے سامنے جب بھی عبادت کرنی ہو اپنا سر جھکاؤں۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والی حدیث میں حضور فرماتے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ اور
یہ بات ذہن میں رکھو کہ تمام مخلوقات مل کر اگر تمہارا کچھ بگاڑنا چاہیں تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، الا یہ کہ اللہ نے وہ نقصان تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہو۔ اور ساری مخلوقات مل کر اگر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو نفع بھی نہیں پہنچا سکتی، الا یہ کہ اللہ نے وہ نفع بھی تمہارے لیے لکھ دیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات سکھائی یہ اسی ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ آپ سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو رحمان و رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ آج جو چیزیں آپ نے مجھ سے اس عقیدے میں سیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا معبود برحق ہے، واحد و یکتا ہے، اور اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر طرح کے کفر و شرک سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کی جائے گی، وہ شرک چھوٹا ہو یا بڑا ہو، شرک جلی یا خفی، کوئی بھی شرک ہو، ہر طرح کے شرک سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ تیسری بات اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، رب العالمین ہے، ہم اپنی تمام تر ضروریات صرف اسی سے وابستہ رکھیں گے اور اس کے سوا کسی اور سے کچھ نہیں مانگیں گے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری باتوں میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ رد و بدل اور کسی قسم کی کوئی حد سے نکلنے والی بات نہ ہو، یعنی اللہ کے اسماء و صفات اسی کے ساتھ خاص رکھے جائیں اور اسی سے ان کو پکارا جائے، اور اس سے متصف یعنی ان اسماء اور صفات کا مالک کسی اور کو نہ سمجھا جائے، اور وہ اختیارات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ کسی اور کے لیے ثابت نہ کیے جائیں۔ مثال کے طور پر اولاد دینا قرآن مجید نے بیان کیا، یہ صرف اللہ کا کام ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے بانجھ کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جو چیزیں، جو صفات، جو اسماء اللہ کے ساتھ خاص ہیں اسے انہی کے ساتھ، اسی کے ساتھ خاص رکھا جائے، اس کو کسی اور کے لیے ثابت نہ کیا جائے۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنا معبود مانیں، اپنا رب مانیں، اور اسی کے سامنے سر جھکائیں، اس کے سوا کسی اور کے سامنے سر نہ جھکائیں۔ امید ہے کہ آپ نے اس معاملے کو سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پر اچھی طرح سے اعتماد اور بھروسہ اور توکل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا ایمان اپنی ذات پر مکمل فرمائے۔ ایمان دل میں اچھی طرح عقیدے کو جما لینا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور پھر اس کا اظہار عمل کے ذریعے اپنے اعضاء و جوارح سے کرنا، اس کا یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ زبان سے اقرار کرو، دل میں عقیدے کو بٹھائے رکھو، اور اعمال کے ذریعے اس کے اوپر تصدیق کرو، اظہار کرو، آپ کے اعمال اسی کے موافق ہوں۔ تو یہ عقیدہ ہے اللہ پر ایمان لانا۔ مجھے امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیں، اگلا عقیدہ انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کریں گے، اور وہ ہے رسول پر ایمان لانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔